آپ کا وصال چھوٹے سرکار کی خانقاہ میں محفل سما سنتے ہوئے ہوا تھا۔ آپ کی تدفین میں حضرت بابا فرید گنج شکر، مولانا بدر الدین اسحاق، حضرت چھوٹے سرکار شاہ ولایت بدایوں جیسے بہت سے اکابر بزرگ شامل تھے، اور ان سب درویشوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو قبر میں اتار کر آپ کی قبر پر مٹی دی تھی۔ آپ کا مزار اس وقت سوت ندی کے اندر ہے اور اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مزار سوت ندی کے پل سے اتر کی طرف تو شہر بدایوں مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر میں بے شمار اولیاء کرام اور شہدائے اسلام آرام فرما ہے۔ آپ بھی بدایوں شریف کے کاملین بزرگوں میں سے تھے۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صاحب علم بھی تھے اور درویش صفت بھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ احمد مجرد تھے، سما کے وقت بے قرار ہو جاتے تھے اور طریقہ ابدال کا رکھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر بدایوں مدینۃ الاولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں بے شمار اولیاء کرام اور شہدائے اسلام آرام فرما ہے۔ اس شہر کا کوئی محلہ یا گلی ایسی نہیں جس میں کسی شہید یا ولی کا مزار نہ ہو۔ اس لیے مشہور شاعر مصحفی امروہوی نے یہ شعر کہا تھا: قاتل تیری گلی بھی بدایوں سے کم نہیں، جس میں قدم قدم پہ مزار شہید ہے۔ اسی طرح اس شہر کی ایک منفرد پہچان یہ بھی ہے کہ اس شہر میں 7 احمد نام کے بزرگ ہیں جنہیں ہفت احمد بدایوں کہا جاتا ہے۔ ان ہفت احمد کے مزارات کی شب برات کے موقع پر لوگ زیارت کرتے ہیں اور ان کے فیوز باطنی سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ان ہفت احمد کی زیارت کرنے سے قبل سب سے پہلے محبوب الہی کے والد ماجد حضرت خواجہ سید احمد بخاری علیہ الرحمہ کے مزار پر جا کر اجازت لی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہفت احمد کی زیارت کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی 7 روحانی ہستیوں کا ذکر کریں گے کہ وہ کون بزرگ ہیں جو ہفت احمد کے نام سے بدایوں شریف میں بہت مشہور ہیں اور ان کے مزارات کہاں پر ہیں۔ تو آئیے آج کی اس قیمتی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے بزرگ حضرت شیخ احمد خندہ رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا نام احمد تھا۔ آپ تمام لوگوں سے نہایت نرمی اور میٹھے لہجے میں اور مسکرا کر بات کرتے تھے، اس لیے آپ شیخ احمد خندہ مشہور ہوئے۔ آپ شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا شمار بدایوں کے اکابر اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کمالات ظاہری و باطنی سے آراستہ اور صاحب نسبت، صاحب دل اور صاحب کمالات و کرامات بزرگ تھے۔ آپ کا شمار ہفت احمد بدایوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا وصال 28 رمضان 633 ہجری مطابق 1236 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف محلہ سوتھا میں شیخ ممدو والی مسجد کے آنگن میں ہے، جہاں زائرین آپ کے مزار کی زیارت کر کے برکات و روحانیت حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے بزرگ حضرت شیخ احمد معشوق رحمت اللہ علیہ۔ آپ قندھار کے رہنے والے تھے۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد آپ نے اپنا تمام ساز و سامان اور جائیداد بیچ کر ملتان تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں آپ شراب نوشی کرتے تھے، لیکن جب ملتان میں آپ کی ملاقات شیخ صدر الدین عارف ملتانی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی تو ان کی نگاہ ولایت نے آپ کی زندگی بدل دی۔ آپ شیخ صدر الدین عارف کے مرید ہو کر ان کی خدمت میں رہنے لگے اور 7 سال تک پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر مرتبہ ولایت کو پہنچے اور خلافت سے نوازے گئے۔ اس کے بعد آپ سفر کرتے ہوئے بدایوں شریف تشریف لائے اور گو شہداء کے مزارات پر چلہ کشی کر کے فیض روحانی حاصل کیا۔ آپ کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ کسی کی نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ آپ پر اکثر روحانیت، محویت اور استغراق کا عالم طاری رہتا۔ آپ مقام محبوبیت پر پہنچ کر قطب وحدت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ کا نام احمد تھا، لیکن بارگاہ الہی کی جانب سے آپ کو احمد معشوق کا اعزازی لقب عطا ہوا تھا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔
آپ کا وصال 21 شعبان 733 ہجری مطابق 1333 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار اس وقت سوت ندی کے اندر ہے اور اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مزار سوت ندی کے پل سے اتر کی طرف ہے۔ چونکہ آپ کا مزار دریا میں روپوش ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی زیارت نہیں کر سکتے، اس لیے لوگ اس کی جگہ شیخ احمد تختہ کے مزار کی زیارت کرتے ہیں۔ شیخ احمد تختہ حضرت شیخ شاہی بڑے سرکار کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ کا شمار بھی اپنے وقت کے بڑے اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ کا وصال 3 رمضان 635 ہجری مطابق 1238 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ حضرت شیخ احمد تختہ کا مزار شریف سلطان العارفین کی درگاہ سے تقریباً 150 قدم دشر کی طرف ہے۔ تیسرے بزرگ حضرت شیخ احمد نوری رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے کے کاملین بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کا نام شیخ احمد تھا۔ آپ سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شیخ احد الدین کرمانی کے مرید و خلیفہ تھے۔ آپ نہایت عابد و زاہد تھے۔ آپ کا چہرہ بہت نورانی تھا اور جب آپ بات کرتے تو ایسا لگتا کہ نور جھڑ رہا ہے، اس لیے آپ شیخ احمد نوری کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ احکام شرع کے بہت پابند تھے اور نہایت تقوی شیار بزرگ تھے۔ آپ شاہی ولایت حضرت چھوٹے سرکار رحمت اللہ علیہ کے خاص دوستوں میں سے تھے اور ان کی محفل میں اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کا وصال چھوٹے سرکار کی خانقاہ میں محفل سما سنتے ہوئے ہوا تھا۔ آپ کی تدفین میں حضرت بابا فرید گنج شکر، مولانا بدر الدین اسحاق، حضرت چھوٹے سرکار شاہی ولایت بدایوں جیسے بہت سے اکابر بزرگ شامل تھے، اور ان سب درویشوں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو قبر میں اتار کر آپ کی قبر پر مٹی دی تھی۔ قوالی میں آپ کا انتقال ہونے کا واقعہ ہم نے تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو میں کیا ہے، جس کا نام ہے قوالی میں انتقال کرنے والے اللہ کے 4 ولی۔ آئی بٹن میں جا کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا وصال شوال کی چاند رات 650 ہجری مطابق 1252 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار اقدس سرائے فقیر نوری چوک پر نوری مسجد کے اندر مرجع خلائق ہے۔ چوتھے بزرگ حضرت شیخ احمد ذکی نہروال رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام احمد تھا اور احمد الدین لقب تھا۔ فقی مادھو امام مسجد اجمیر شریف نے آپ کا نام ذکی رکھا تھا۔ قصبہ نہروال علاقہ گجرات کے آپ رہنے والے تھے۔ اس نسبت سے آپ شیخ احمد ذکی نہروال کہلاتے تھے۔ آپ نے سب سے پہلے فقی مادھو سے نعمت باطنی حاصل کی، اس کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری سے سلسلہ سہروردیہ میں بیعت ہو کر خرقہ خلافت پایا۔ ساتھ ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ نے فیض باطنی حاصل کیا اور ان کے ساتھ محفل سما میں آپ شریک ہوتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے زبردست عارف کامل اور شیخ طریقت، روحانیت و ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ بڑے سرکار کے ساتھ دہلی سے بدایوں شریف تشریف لائے تھے۔ آپ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے، اس کے باوجود بھی ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کا وصال 15 رمضان 661 ہجری مطابق 1263 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف محلہ چہمیر میں مچھلی والے کنویں کی مسجد کے آنگن میں ہے۔ پانچویں بزرگ شیخ احمد خیاط رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام احمد تھا۔ آپ خیاطی یعنی درزی کا کام کرتے تھے، اس لیے شیخ احمد خیاط کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ اہل کرامت، صاحب ولایت، مرد بزرگ، اولیاء کاملین میں سے تھے۔ آپ حاجی جمال ملتانی کلہ پیر کے شاگرد اور شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے مرید تھے۔ آپ شیخ شاہی بڑے سرکار کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ آپ نہایت متقی پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی کا سفید کپڑا سیتے تو رنگین لباس پہن لیتے تھے، اور جب رنگین کپڑا سیتے تو سفید لباس پہن لیتے، تاکہ کسی کے کپڑے کا ایک تار بھی آپ کے پاس باقی نہ رہے۔ کپڑا سلنے پر تمام قطرنے اور کپڑے کے تار سلوانے والے کے حوالے کر دیتے تھے۔ آپ کا وصال 8 رمضان 662 ہجری مطابق 1263 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف چھوٹے سرکار کے بن میں حاجی جمال ملتانی کی مزار کی طرف جانے والے راستے پر
ایک بلند چبوترے پر مرجع خلائق ہے۔ چھٹے بزرگ شیخ احمد بھرتول رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا نام سید احمد تھا۔ آپ اجمیر شریف کے رہنے والے تھے۔ آپ کا شمار حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے پوتوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اجمیر شریف سے آ کر بدایوں میں قلعہ بھرتول پر آ کر قیام کیا، اس لیے شیخ احمد بھرتول کہلانے لگے۔ آپ شیخ ضیاء الدین رومی کے مرید و خلیفہ تھے، جن کو خرقہ خلافت شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملا تھا۔ آپ قوالی کے بہت شوقین، صاحب حال و قال اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ کا وصال 663 ہجری مطابق 1264 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف گوٹیا میرا جی میں ہے۔ ساتویں بزرگ شیخ احمد بودلہ رحمت اللہ علیہ۔ آپ اجمیر شریف کے رہنے والے تھے۔ آپ کو شیخ احمد مجرد اور احمد چرم پوش بھی کہا جاتا ہے۔ آپ اجمیر شریف سے پنجاب ہوتے ہوئے بدایوں شریف تشریف لائے اور جامع مسجد شمسی کے پیچھے قیام کیا۔ آپ شیخ صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ ابدال صفت عظیم بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اس لیے حافظ صاحب بھی کہے جاتے تھے۔ ایک بار آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ خوش تو رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری خوشی یہ ہے کہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پا لیتا ہوں۔ آپ بھی بدایوں شریف کے کاملین بزرگوں میں سے تھے۔ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ صاحب علم بھی تھے اور درویش صفت بھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خواجہ احمد مجرد تھے، سما کے وقت بے قرار ہو جاتے تھے اور طریقہ ابدال کا رکھتے تھے۔ آپ کا وصال 27 رمضان 683 ہجری مطابق 1284 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف گھنٹہ گھر کے پاس تقیہ پیر بودلہ میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ تو دوستو، یہ تھے بدایوں کے وہ ہفت یعنی 7 احمد نام کے بزرگ جن کا مختصر ذکر آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اگر آپ کبھی بدایوں شریف حاضر ہوں تو ان ہفت احمد کی خدمت میں بھی ضرور حاضری دیں۔ یقیناً آپ کو ان کے آستانوں پر ایک دلی سکون اور اطمینان قلبی حاصل ہوگا۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات کریں گے۔ ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو اولیاء اللہ کے چاہنے والوں میں ضرور شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔